سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی یعنی جن کاموں کے بارے میں خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تقوی ہے۔ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، چاہے جتنا بھی ہمیں اس میں فائدہ دکھائی دے رہا ہو، نہیں کرنے کیونکہ اللہ نے روکا ہے۔ ان میں سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی کتاب میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ خداوند عالم کی رہنمائی سے حاصل کریں تو انسان کی ساری زندگی اللہ کے قانون کے سائے میں آ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو مشکل کا شکار رہتی ہے زندگی۔ ایک موضوع کہ جو آج اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج کے معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حرام حلال کا فرق بھول جاتے ہیں، بھول گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک انتہائی عجیب و غریب معاشرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، بے ایمانی سے اور حرام خوری سے بھرا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا وہ میرا ہے، جو رقم میرے اکاؤنٹ میں آ گئی وہ میری ہے، جس طریقے سے بھی آئی۔ اگر ناجائز طریقے سے کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں آئی ہے، اس نے کما لی ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور جس چیز کا شرعاً شریعت اسلام کے اعتبار سے انسان مالک نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے کا بھی اس کو اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ اسے دنیا کے سب سے اچھے کام میں بھی استعمال کرے، وہ بھی جرم ہے۔ اس سے وہ مسجد تعمیر کر دے، مدرسہ تعمیر کر دے، اس سے وہ مثلاً عزاداری کروائے، اس سے وہ نیازیں دے، وہ جرم ہے، اس کا ثواب نہیں ہے اس کو۔ اگر کوئی اس پر ثواب بتاتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی آیت قرآن اور چند دیگر آیات عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بار بار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی حدیث بھی بیان کر دے تو اگر وہ آیات قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی نے جھوٹ بولا ہے تحریف کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے دین میں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم سے اس کا نمائندہ خطا سے پاک نمائندہ اختلاف کرے۔ خدا کہے اس کام میں تمہارا رخ مثلاً مشرق کی طرف ہونا چاہیے، اور خدا کا نمائندہ کہے نہیں مغرب کی طرف کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریف ہے جو پہلے ادیان میں بھی ہوتی رہی ہے اور اسلام کے ساتھ بھی یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی نہ کرو کہ جو حکام ہیں، حکمران ہیں، قاضی ہیں، افسر ہیں، ان کے پاس ان کو رشوتیں دو جا کر، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے مال کو ان کو رشوت دے کے ان سے ہیلپ لو، تاکہ لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے تم بھی کھا سکو۔ آج سارا کرپٹ نظام اسی پہ چلتا ہے، چھوٹے افسر بڑے افسروں کو کھلاتے ہیں، عوام جو ہے وہ
افسروں کو کھلاتی ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے، قطع نظر اس کے کہ وہ ہدف صحیح ہے یا وہ ہدف غلط ہے، بھول گئے اس کو۔ تو افسروں کو بھی نہ کھلاؤ اس ہدف سے کہ تم بھی گناہ کے ذریعے کسی دوسرے کا مال کھا سکو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ تم یہ کیا کر رہے۔ توجہ فرمائیے، اگلی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی، میں آیت نمبر 75 سے شروع کر رہا ہوں جس قدر ہو سکی۔ اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کی ایک صفت بتائی، وہ صفت کیا تھی؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پیاری قوم، سب سے فیورٹ قوم ہے، پسندیدہ قوم، یہ انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس بنیاد پر بہت ساری غلط کاموں کو اپنے لیے جائز کر لیا تھا جن کی خدا نے اجازت نہیں دی تھی، جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کیا چیز انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہودی کا مال کھا لے، یہودی کی امانت میں خیانت کرے، یہودی کے ساتھ یہودی بے ایمانی کرے تو اس پر پکڑ ہے، جواب دہ ہے، لیکن اگر یہودی کسی غیر یہودی کا مال کھا جائے کوئی پکڑ نہیں ہے، اس حلال ہے۔ آج کل بھی بعض متعصب قسم کے اور روح قرآن اور دین سے دور افراد اس قسم کے بے ایمانی کرنے کے اور دوسروں کا مال کھا جانے کے فتوے دے دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اور مریدوں نے بھی چونکہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو اس لیے ان کی بھی سزا ہوتی ہے کہ یہ کام کرے۔ توجہ سے ان آیات کو سنیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اے رسول اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک پورا خزانہ ان کو بطور امانت دے دیں، ان پر اعتماد کریں اس کے بارے میں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ خزانہ بھی ہو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، امانت دار، ان سارے برے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ، توجہ فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو خزانہ نہیں، ایک دینار بھی اگر ان کو دے دیں امانت کے طور پر، لا يؤدیہ الیک، آپ کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائیں اور نکلوائیں اس سے۔ ایسے بے ایمان ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو اگر بندہ مثلا ضرورت کے وقت ہیلپ کر دے تو اس کے بعد جب تک ان کے ناک میں دم نہ کرو واپس نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ صفت ہے جو یہودیوں میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے، شیعہ میں بھی ہو سکتی ہے، اہل سنت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جس میں بھی ہے وہ بے ایمان ہے، وہ کرپٹ ہے، اللہ کرپشن کی صفت بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کی طرح کوئی کہے کیونکہ میں فلان مسلک کا ہوں، ہمارا مسلک تو اللہ کا فیورٹ ہے، ہم کھا جائیں دوسروں کا تو کچھ نہیں ہوگا، ہم دوسروں سے قرضے لے کے کھا جائیں، ہم پی جائیں تو ہمیں معاف ہے۔ یہ بے ایمانی کی بنیادیں ہیں جس سے دین کا چہرہ مسخ ہوتا ہے دیکھنے والوں کی نظروں میں، کہ ان کا دین، ان کا مسلک انہیں کرپشن کا لائسنس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہودیوں کی صفت بیان کر رہا ہے؟ تاکہ عبرت لیں قرآن پڑھنے والے، کہ یہ آپ کو پتہ ہے، سب آپ سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ والے کفار کی امانتوں کے لیے مولا کو سپرد کر کے آ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو، کہ علی ان امانتوں کو جن کی ہیں ان کے سپرد کر کے واپس آنا۔ کون سے مکہ والے؟ جن کی حرکتوں سے رسول اللہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ بطور امانت ان کی چیز رسول اللہ کے پاس ہے، قرآن مجید کی تعلیمات، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ امانتیں واپس کر کے آنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائیں اوپر اور نکلوائیں اس، تب وہ دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ عقیدہ بیان کیا قرآن نے ان کا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ امیین کے بارے میں، یعنی غیر یہودی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو امی کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا مال ہم کھا سکتے، لہذا چلاکی لگا کے لو اور اس کے بعد وہ ساری عمر پیچھے دوڑتا رہے، واپس کرنا ہی نہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے آج معاشرے میں، وہ اصل میں صفت کے اعتبار سے یہودی صفت ہے جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے۔ کن الفاظ میں توجہ فرمائیے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کا مال کھا سکتے ہیں، ان کی امانتیں ہم پی جائیں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے یہ کام کرنے، یعنی اپنی کرپشن کو دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اب قرآن مجید اگلی آیت میں 76 میں کیا فرماتا ہے؟ بلا، ہرگز نہیں، غلط کہہ رہے ہو تم، غلط کر رہے ہو تم، من اوفا بعہدہ واتقا، جس نے اپنے عہد کے ساتھ وفا کی، جو ایگریمنٹ ہوا ہے تمہارا، کوئی مال کا لین دین ہے، جس نے اس عہد کے ساتھ وفا کی، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، بچا عہد کو توڑنے سے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ صاحبان تقوی سے محبت کرتا ہے، صاحبان تقوی سے خدا محبت کرتا ہے۔ پس تقوی کی ایک شکل کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا اور امانت کو واپس کرنا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 77 میں توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بہت خطرناک ہے، توجہ فرمائیں، خدا کا قانون بدلا نہیں جا سکتا، انسانوں کے آپس میں لین دین کے معاملات، ایک دوسرے کی امانات کے بارے میں قرآن کتنا سنجیدہ ہے، اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے، کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کے بدلے میں تھوڑا تھوڑا اجر لے لیتے ہیں اور بے ایمانی کر دیتے ہیں۔ اللہ سے عہد سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید سورہ یاسین میں بیان فرماتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے بنی نو انسان، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت اور عبادت نہ کرنا، اس کی بتائی ہوئی کام، اس کے راستے پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، میری عبودیت، میری اطاعت میں رہنا، میرے بنائے ہوئے قانون کے سائے میں زندگی گزارنا، یہ صراط مستقیم ہے، میں نے تم، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اس کے بدلے میں گویا امانت میں خیانت کرنا، کسی دوسرے کا مال کھا جانا، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ خدا کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، کرائے پہ جھوٹی قسمیں لینے والے آج مسلمان معاشرے میں عدالتوں میں کچہریوں میں مل جاتے ہیں، جو اس کے بدلے میں تھوڑا تھوڑا اجر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عہد کی وفا کرنے کے لیے جو اجر ہے، یہ دنیا میں جتنا بھی کھا لے انسان کوئی مقابلہ نہیں، جو یہ دنیا تھوڑی تھوڑی لے کر اور اللہ کا عہد توڑ دیتے اور اپنی قسموں کو اور اپنے معاہدوں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ توجہ فرمائے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اولئک الذین لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کا آخرت میں لا خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرہ، یہ بھی سخت بات، لیکن یہاں پہ خدا نے بس نہیں کی۔ آگے دیکھیے، خدا اپنی اس صفت کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کس طرح کر رہا ہے؟ پہلا رزلٹ یہ کام کرنے کا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، یعنی اچھی عاقبت ان کی نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن۔
وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور یہ جو نجاست لے کر آئے ہیں، یہ کھا جانے کی دوسروں کے مال، یہ جو نجاست لے کر آئے ہیں اللہ ان سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے روز قیامت دردناک عذاب ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن مجید کا لحن، لب و لہجہ اللہ کا شدید ترین ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کام معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے تو پھر کسی کا مال، کسی کی عزت وہ محفوظ نہیں رہتی۔ جب ایک بندہ دوسرے کا مال دھوکے سے اور بے ایمانی سے لینا اپنے لیے جائز سمجھے، اس لیے کہ یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کا نہیں، خداوند عالم آیات قرآن کی بنیاد پر اپنے افکار کی اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔